اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر هذا ما ان کلمات الاصحاب في بعض المقامات يظهر منها خروج هذا الفرض عن الفضول وعدم وقوفه على الإجازة مثل قولهم في الاستدلال على الصحة إلى آخر العبارة۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی بے فضولی کی ایک صورت کے حوالے سے، یعنی جس میں یہ کہا تھا مصنف نے کہ وہ عقد، یعنی کسی شخص کا وہ عقد جو کسی کے مال پہ وہ کرتا ہے لیکن مالک کی رضایت قلبی کے ساتھ، ظاہری کوئی اجازت یا کوئی اذن وغیرہ نہیں ہے، بس اس کو پتہ ہے کہ مالک کیا ہے، قلبی طور پر راضی ہے، تو آیا یہ فضولی کے زمرے میں شامل ہوتا ہے یا شامل نہیں ہوتا ہے؟ اصل ہماری بحث 2 دنوں سے اسی کے بارے میں ہے۔ تو مصنف نے اس حوالے سے کہا کہ یہ والی صورت ہے وہ بے فضولی میں شامل نہیں ہے، یہ عام عقد ہے، اس میں پوری شرائط موجود ہے، عقد کرنے والا جو ہے نا بالغ ہے، عاقل ہے، قصد ہے، یعنی خود جو چیز وہ بے کر رہا ہے وہ جائز چیزوں میں سے ہمارا فرض ہے یہ نا کہ مثلا وہ سور کتے کی طرح نہیں ہے جس کا بیچنا حرام ہو، سب کچھ شرائط پوری ہے اور مالک کی رضایت بھی ہے، قلبی طور پر اس کو پتہ ہے کہ مالک بھی کیا ہے، راضی ہے، تو یہ عام جو معاملہ کرتا ہے معاشرے میں ہم اسی طرح عام عقد ہے، یہ فضولی میں سے نہیں ہے۔ اس کے اوپر مصنف نے تقریباً 4-5 دلیلیں انہوں نے پیش کیا، اوفوا بالعقود، جتنے روایات یہ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو ہماری بات ختم ہو گئی۔ آج مصنف جو ہے نا ایک اور دلیل یہاں پر جو ہے نا پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے، مصنف فرماتے ہیں دیکھیں ایک دلیل یہ والی صورت بے فضولی سے خارج ہونے کے اوپر ایک دلیل اور بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے، دیکھیں بہت سارے علماء کے عبارات اور بیان سے ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ والی صورت بے فضولی میں شامل نہیں ہے، یہ عام عقد ہے۔ وہ کیسے؟ تو مصنف بیان کرتے ہیں، دیکھو مصنف یہاں اسی عبارت کے اندر مصنف اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہمارے علماء میں سے بہت سارے علماء کی عبارات سے واضح ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ والی جو صورت ہے بے فضولی سے کیا ہے، خارج ہے، وہاں پر ہمیں کسی اجازت مالک کا محتاج نہیں ہے۔ بے فضولی کسے کہتے ہیں؟ وہی بیان کیا کہ غیر اجنبی شخص معاملہ کرے اور مالک کی اجازت پہ موقوف ہو۔ اما یہ جو صورت ہے جہاں پر مالک کی رضایت شامل ہے، قلبی طور پر وہ راضی ہے، اس میں ہمیں کسی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت سارے علماء کی عبارت ذکر کرتے ہیں، ان میں سے ایک عبارت یہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ بے فضولی کے صحت کے قائل ہیں وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی بے فضولی صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ایک اجنبی شخص نے معاملہ کیا، بعد میں اس کا اصل جو مالک راضی ہوا تو پہلے والا جو معاملہ ہے وہ درست ہے۔ اس کے اوپر وہ لوگ عبارات کو پیش کرتے ہیں، دلیل پیش کر کے وہ کہتے ہیں دیکھو صحیح ہونے کی علت یہ بیان کرتے ہیں، ان الشرائط کلھا حاصلۃ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ پوری کی پوری شرائط بے فضولی کے اندر شامل ہے، الا رضا مالک، سوائے مالک کی رضایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے مالک کی رضایت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معنی نفی میں آپ دیکھیں، ہمارے جو ابھی جو ہم جس مسئلے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں مالک کی رضایت بھی ہے۔ بے فضولی کی صحت پر استدلال کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ بے فضولی صحیح ہے اس لیے کہ اس کے اندر پوری شرائط موجود ہے، سوائے مالک کی رضایت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب مالک کی رضایت آ جائیں گی تو بے فضولی درست ہے۔ لیکن ہمارے معنی نفی ہے، آپ دیکھیں پوری شرائط بھی موجود ہے اور مالک کی رضایت قلبی بھی موجود ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ بے فضولی نہیں ہے۔ بے فضولی میں باقی شرائط موجود ہے، مالک کی رضایت اور اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں یہ والی صورت بے فضولی میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ باقی شرائط کے ساتھ ساتھ مالک کی رضایت بھی ہے، حین العقد مالک راضی ہے، پتہ ہے، تو پھر اس صورت میں یہ فضولی میں سے نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل انہوں نے یہاں پر کیا کیا، ذکر کیا۔ اسی کے ذیل میں ایک اور جز بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے، دیکھو جو لوگ کہتے ہیں کہ بے فضولی میں مالک کی اجازت کا محتاج ہے، بے فضولی کے صحت کے قائل ہے، اور صحت کے قائل ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھو بے فضولی میں مالک کی اجازت کے اوپر موقوف ہوگا، جب مالک اجازت دے گا تو معاملہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بحث ہے، بعض کہتے ہیں اجازت لفظی شرط ہے،
مالک کی سکوت کافی نہیں ہے. مالک کی طرف سے لفظاً یہ کہنا ضروری ہے کہ میں فلان بندے نے جو میرے مال پہ معاملہ کیا تھا میں راضی ہوں، اس طرح کے لفظی اجازت شرط ہے. ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں بھائی مالک کی لفظی اجازت قولی اجازت کیوں شرط ہے؟ تو وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، اگر مالک قولاً نہ کہے، بس خاموش رہے، اس کے سامنے معاملے کے بارے میں بیان کریں، وہ کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ راضی ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ سکوت اس کے اندر بہت سارے احتمال ہے. ممکن ہے بندہ راضی نہ ہو اور وہ غصے میں خاموش رہا ہو، ممکن ہے بندہ راضی ہو، یعنی السکوت علامت رضا نہیں ہے یہاں پر. تو جب بندہ قولی طور پر اجازت نہ دے، خاموش رہے، تو اس سے ہمیں اس کی اجازت اور اس کی رضایت کا علم نہیں ہوتا ہے. لہٰذا ہمیں لفظی طور پر مالک کی اجازت شرط ہے. اب ہمارے معنانفی میں دیکھیں، ہمارے معنانفی میں مالک کی رضایت کا صریح طور پر ہمیں علم ہے. یہاں پر وہ اجازے کی طرح نہیں، وہ یہ سکوت کی طرح نہیں ہے کہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے، بلکہ ہمارے معنانفی میں 100% ہمیں یقین ہے کہ مالک قلبی طور پر راضی ہے. لہٰذا اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ بے فضولی میں سے نہیں ہے. بے فضولی میں اجازت چاہیے اور اجازے میں قولی لفظاً مالک کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر اس کے سکوت کا ہمیں علم نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمارے معنانفی وہ صورت ہے باقی شرائط کے ہونے کے ساتھ ساتھ مالک کی رضایت کا ہمیں علم، عدم علم کی بات نہیں ہے، 100% ہمیں یقین ہے مالک قلبی طور پر راضی ہے. لہٰذا مصنف فرماتے ہیں یہ بے فضولی میں سے نہیں ہے. تو آج جو نقطہ بیان کیا وہ ایک دلیل پیش کی ہے، اس کے اندر 2 جز بیان کیے. ایک علماء کہتے ہیں کہ بے فضولی کے اندر تمام شرائط موجود ہے سوائے رضایت مالک نہیں ہے، لیکن ہمارے معنانفی میں الحمدللہ باقی شرائط کے ساتھ رضایت قلبی بھی ہے. دوسرا، بے فضولی میں اجازت میں علماء شرط قرار دیتے ہیں کہ لفظی طور پر مالک کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ سکوت سے ہمیں مالک کی رضایت کا علم نہیں ہوتا ہے. ہمارے معنانفی میں ہمیں 100% مالک کی رضایت قلبی کا علم ہے. لہٰذا اس دلیل کے 2 جز کو ملا کے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جہاں پر مالک کیا ہے اجنبی کسی کے مال پہ معاملہ کرے اور قلبی طور پر مالک کی رضایت کا علم ہو تو یہ بے فضولی میں سے نہیں ہے، شامل نہیں ہے. یہاں تک تو مصنف کی دلیلیں کچھ تقریباً ختم ہو گئی. یہاں آ کے مصنف تھوڑا استدراک کرتے ہیں، یعنی تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضولی ہے، مصنف فرماتے ہیں چلو ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں تو فضولی میں ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں. دیکھو تو مصنف فرماتے ہیں دیکھو ہم اس کو آپ کے بقول ہم اس کو فضولی کے اندر شامل کرتے ہیں. تو مصنف فرماتے ہیں دیکھو فضولی کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک موضوعاً، ایک ہے موضوع، ایک ہے حکم. فضولی کا ایک موضوع ہے، ایک حکم. موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ واضح ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا ہے کہ ایک اجنبی شخص کسی کے معاملے پر کسی کے مال پہ معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مالک کی اجازت اور مالک کی اذن اجازت وغیرہ نہیں ہوتی، بس اس سے پوچھے بغیر معاملہ کرتا ہے. یہ موضوعاً جو ہے نا بے فضولی کا موضوع یہی ہے. حکم کیا ہے بھائی؟ حکم یہی ہے اگر وہ مالک بعد میں اجازت دے، اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں صحیح ہے، بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مصنف کے نظریے کے مطابق حکم یہی ہے کہ بعد میں اگر مالک اجازت دے دیں تو اس صورت میں وہ معاملہ صحیح ہے، اجازت مالک کا محتاج ہے. بس موضوع کیا ہے کہ اجنبی کا کسی کے مال پر معاملہ کرنا، حکم یہ ہے کہ بعد میں مالک اجازت دے تو معاملہ درست ہوتا ہے. یہ دونوں ہیں. اب مصنف فرماتے ہیں چلو ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ بے فضولی یہ جو مالک کی رضایت قلبی کے ساتھ جو بندہ معاملہ کرتا ہے، یہ ہم چلو آپ اتنا اصرار کرتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ یہ فضولی کے موضوع میں داخل ہے، موضوعاً یہ فضولی میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ اس نے اس کے مال پہ معاملہ کیا ہے لیکن مالک کی لفظی کوئی اجازت نہیں ہے، تو چلو ہم لفظی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس صورت کو بے فضولی کے موضوع میں شامل کر دیتا ہے، لیکن حکماً فضولی میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حکماً کا کیا مطلب؟ یعنی اس قسم کے معاملے میں ہمیں بعد میں مالک کی اجازت لفظی کا محتاج نہیں ہے. اگر اجازت ہو تو معاملہ درست ہوتا ہے، اجازت نہ ہو تو معاملہ باطل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس رضایت قلبی پہلے سے ہیں. باقی بے فضولی کے حکم اس لیے ضروری ہے کیونکہ مالک کی نئے رضایت قلبی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی صحت کے لیے مالک کی اجازت چاہیے. لیکن ہمارے معنانفی میں جو بے فضولی کی جو صورت جس کے ہم ابھی بات کر رہے ہیں وہاں پر تو رضایت قلبی موجود ہے، لہٰذا حکماً یہ فضولی میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمارے اس قسم کے معاملے میں بے فضولی میں جو ہے نا مالک کی اجازت کا دوبارہ محتاج نہیں ہے، مطلقہ ہمیں کسی مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک نقطہ ہو گیا.
ٹھیک ہے، حکم موضوعاً چلو ہم پہلا تو مصنف نے ابھی تک تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بے فضولی میں شامل ہے ہی نہیں ہے، ابھی تھوڑا استدراک کر کے کہتے ہیں چلو ہم اس کو موضوع کے اندر شامل کر دیتے ہیں، بے فضولی کے موضوع میں یہ شامل ہے لیکن پھر بھی حکم میں شامل نہیں ہے، یہ ایک بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مصنف ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حکماً فعل بے فضولی میں شامل نہ ہونے کی ایک اور تائید پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ مالک یہ جو اجنبی شخص اس کے مال پہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مالک کیا ہے؟ راضی ہے، ٹھیک ہے، اس معاملہ کرنے سے پہلے تو ہمیں یقین ہے کہ مالک راضی ہے، تو یہی جو مالک جس معاملے پہ راضی ہے تو معاملہ کرنے سے پہلے 5 منٹ پہلے وہ راضی تھا، ابھی معاملہ کرتے کرتے وہ فوراً غصے میں آیا ہو اور وہ ناراض ہوا ہو اور اس نے اجازت نہ دی ہو، اس طرح کچھ نہیں ہے۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں، دیکھو اس کو کہتے ہیں، یہاں پر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے اجازہ آنما۔ آنما کا مطلب کیا ہے؟ ایک لحظہ یہ جو اجنبی شخص اس مالک کے مال پر معاملہ کرنے سے پہلے وہ راضی تھا، ہمیں پتہ ہے، تو یہی رضایت معاملہ ہونے کے ایک لحظے بعد بھی اگر باقی رہے تو یہی اجازہ ہے، یہی اجازہ ہے، ہمیں دوبارہ جو ہے نا اجازہ لاحقہ کا محتاج نہیں ہے، حکماً یہ فضول میں شامل نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں، میں مثلا آپ کے مال کے اوپر معاملہ کرتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ مثلا میں معاملہ کرنے سے پہلے آپ قلبی طور پر راضی ہے، اور میں جب معاملہ کروں گا تو کم از کم یہ فوراً یہ نہ آپ کے درمیان کوئی لڑائی ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے کہ فوراً آپ مجھے اجازت نہ دیں کہ باطل نہیں۔ جب 2 منٹ پہلے آپ راضی ہے تو مجھے یقین ہے 2 منٹ کے بعد 3-4 منٹ کے بعد جب میں معاملہ کرتا ہوں تو معاملہ کرتے وقت بھی آپ راضی ہے، معاملہ کرنے کے بعد اجنبی کے ساتھ معاملہ کرنے کے ایک لحظہ بعد بھی آپ راضی ہے، تو گویا معاملے کے بعد ایک لحظے کے لیے مالک کے رضایت قلبی کا ثابت ہونا گویا یہی اجازہ ہے۔ اب ہمیں کسی اجازے لفظی کا محتاج نہیں ہے، اس وجہ سے مصنف فرماتے ہیں یہ والی صورت حکماً بے فضولی میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کی رضایت عقد کے بعد جو ہے ایک لحظے کے لیے اگر ثابت ہے تو یہی اجازہ ہے، ہمیں دوبارہ اجازہ لفظی کی محتاج نہیں ہے۔ جب اجازہ لفظی کا محتاج نہیں ہے تو یہ فضولی کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ فضولی کے حکم کیا ہے؟ عقد کے بعد لابد مالک کی اجازت چاہیے، جبکہ ہمارے اس صورت میں مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک بات، ٹھیک ہے۔ ایک اور تائید پیش کرتے ہیں، عبارت تھوڑی دقیق ہے، وہ یہ ہے، دیکھو مصنف فرماتے ہیں ایک جو ہے عقد کے ساتھ اس کو قیاس کر کے یا اس کی طرف اشارہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ دیکھو اگر کوئی غلام اپنا نکاح کرتا ہے کسی کے ساتھ یا کسی سے مثلا کسی عورت سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو مالک کی رضایت قلبی کا اس کو پتہ ہے، کیونکہ قاعدہ کلی یہ ہے کہ غلام جو ہے نا کسی کا مال ہے مولا کا، تو مولا کی اجازت کے بغیر یا اذن کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہے کہ ایک غلام ہے، وہ کسی سے جو ہے نا شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں اگر یہ شادی کروں، یہ معاملہ میں کروں تو میرا مالک کیا ہے؟ راضی ہے، اس کو پتہ ہے، قلبی طور پر اپنے مولا کے رضایت قلبی کا اس کو علم ہے، تو وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ معاملہ کرنے کے بعد یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ اس قسم کے کوئی معاملہ کر دیں تو بعد میں کہتے ہیں کہ مالک کی رضایت اگر ہے تو پھر بعد میں نہیں کسی اجازت کا محتاج ہے، کچھ بھی نہیں، معاملہ صحیح ہے، معاملہ درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے مولا کی معصیت نہ کریں، اس کی مخالفت نہ کریں۔ یہاں پر تو کوئی مخالفت نہیں ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے لیکن اس کو 100% پتہ ہے مالک راضی ہے۔ مالک جب راضی ہے، اس کی مخالفت ہی نہیں ہوئی تو معصیت کہاں سے آ گئی؟ لہٰذا کہتے ہیں کہ اب کا یہ عقد جو مالک کی رضایت قلبی کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے تو صحیح ہے، وہاں پر کسی قسم کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں عقد جو ہے نا، یہ جو عقد اور دماء فروج، ہمارے جو شریعت میں 2 مسئلے بہت اہم ہیں۔ ایک دماء فروج کا مسئلہ، مثلا دماء کا مسئلہ، کسی کے ساتھ قتل و غارت ہو جائے تو یہ حساس مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ جو عقد کا ہے، عقد کے حوالے سے یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر اولاد یا اس کی نسل جو ہے نا اسی پہ موقوف ہوتا ہے، تو یہ دونوں بہت حساس مسئلہ ہے۔ تو نکاح عقد فضولی، نکاح فضولی جو اتنا حساس ہونے کے باوجود اگر رضایت قلبی مالک کے ساتھ اگر کریں تو صحیح ہو سکتا ہے، وہاں پر اجازت لاحقہ کا محتاج نہیں ہے، تو عقد فضولی یہ تو بطریق اولا اگر مالک کی رضایت کا اگر پتہ ہے تو وہاں پر معاملہ صحیح ہے، اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ دلیل فہوائی کہتے ہیں، کیونکہ نکاح بہت اہم مسئلہ ہے، وہاں پر بہت احتیاط کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کے باوجود نکاح میں کہتے ہیں اگر مالک کی رضایت کا آپ کو پتہ چلے تو وہاں پر کوئی اشکال نہیں ہے، آپ کا عقد درست ہے، وہ جو غلام کا عقد درست ہے، مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ تو عقد کیا ہے؟
عقد فضولی بے و شرع جو ہے نا یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، تو یہاں پر بطریق اولا اگر مالک کی رضایت کا پتہ چلے تو بطریق اولا صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی آسان عبارت ہے، صرف تقسیمات ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں مصنف فرماتے ہیں یہاں تک تو مصنف کی اپنی دلیل جو بے فضولی کی اس بے کی اس قسم، یعنی جہاں پر کوئی اجنبی کسی کے مال پہ معاملہ کرے اور مالک کی رضایت قلبی کا علم ہو، تو مصنف نے کہا یہ بے فضولی میں شامل نہیں ہے، اور اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے، تو تقریباً 4-5 دلیل پیش کی۔ ایک دلیل یہ ہے، تقریباً 6ٹھی دلیل یہ ہے کہ ما ان کلمات الاصحاب فی بعض المقامات، ساتھ ساتھ میرے پاس ایک اور تائید بھی ہے، ایک اور دلیل بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت سارے اصحاب کی جو کلمات اور عبارات ہیں بہت سارے مقامات پر یظہر منہا، ان مقامات اور ان کلمات اصحاب سے ہمیں یہ بات واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے، کیا؟ خروج ھذا الفرض، ھذا الفرض سے مراد جسے ہم کہتے ہیں نا یہ الف لام عہد الذکری، الف لام سے مراد پہلے والا وہی بے فضولی، ٹھیک ہے، یعنی جس میں مالک کی رضایت کے ساتھ اگر کوئی کسی کا معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والا جو فرض ہے خروج عن ھذا الفرض عن الفضولی، فضولی سے یہ خارج ہے، سرے سے یہ فضولی ہی نہیں ہے۔ مصنف فرماتے ہیں بہت سارے علماء کی عبارات سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے یہ والی صورت فضولی میں شامل نہیں ہے۔ وعدم وقوف علی الاجازہ، اور یہ والی صورت میں مالک کی اجازت کے اوپر موقوف، اس کی صحت مالک کی اجازت پر موقوف نہیں ہے۔ کہاں سے آپ کو پتہ چلا بھائی علماء کی عبارات کہاں ہے؟ تو کہتا ہے مثل قولہم، جیسے فی الاستدلال علی الصحہ، علماء کے ان قول کی طرح جو بے فضولی کی صحت کے اوپر جب وہ استدلال کرتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے یہ قول ارشاد فرمایا، کیا؟ ان الشرائط کلھا حاصلۃ، تمام کے تمام شرائط بے فضولی کے اندر، بائی فضولی کے اندر شامل ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، قصد ہے، حریت ہے، سب کچھ ہے، الا رضا المالک، بس صرف مالک کی رضایت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے معنی نفی میں وہی رضایت ہے، مالک بھی ہے، تو یہ بے فضولی میں شامل نہیں ہے۔ باقی شرائط بھی ہمارے ہاں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس رضایت قلبی بھی موجود ہے، تو پھر اس صورت میں یہ بے فضولی نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل۔ دوسرا وقولہم، یہ وقولہم بھی اسی کے اوپر عاطف ہے، مثل قولہم، جس طرح علماء کے یہ قول اور اسی طرح یہ بھی قول ہے۔ ان الاجازت لا یکفی فیہا، علماء کہتے ہیں کہ اجازہ میں کافی نہیں ہے، فیہا فی الاجازہ، اجازہ میں کافی نہیں ہے، السکوت، سکوت کافی نہیں ہے۔ بھائی اگر مالک کے سامنے بیان کیا جائے بھائی آپ کے معاملے پر فلان معاملہ ہو گیا ہے، اگر مالک لفظی اجازت نہ دے، قولی اجازت نہ دے، خاموش رہیں، تو پھر معاملہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ، یہ جو سکوت ہے، اعم من الرضا، یہ رضا سے عام ہے۔ ممکن ہے بندہ خاموش ہو، راضی ہونے کی وجہ سے خاموش ہوا ہو، ممکن ہے اس کا سکوت جو ہے نا اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ہو، ممکن ہے وہ غصے کی وجہ سے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ سکوت اجازت پہ دلالت نہیں کرتا ہے، یہ یعنی رضایت مالک سے، رضایت سے یہ عام ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں سکوت سے مالک کی رضایت کا علم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں سکوت کافی نہیں ہے بلکہ اجازت لفظی چاہیے۔ لیکن ہمارے معنی نفی میں رضایت قلبی موجود ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، ہمارے معنی نفی میں جو ہے نا یہ والی صورت میں مالک کی اجازت کے بارے میں، رضایت قلبی کے بارے میں 100% ہمیں علم ہے، لہٰذا اس صورت میں بھی یہ بے فضولی میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ونحو ذلک، اور بہت ساری تائیدات مصنف بیان کرتے ہیں کہ بے فضولی کس یہ والی صورت فضولی میں شامل نہ ہونے پر اور بہت ساری تائید ہے۔ یہاں تک تو مصنف نے اپنی دلیل پیش کی کہ یہ والی صورت بے فضولی میں شامل نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ثم لو سلم، چلو آپ اصرار کرتے ہیں کہ یہ فضولی میں ہے، فضولی میں ہی شامل ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کونہ فضولیا موضوعا، ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ بے فضولی میں شامل ہے لیکن موضوع میں شامل ہے۔ موضوع میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ کسی کے مال پہ معاملہ کرتا ہے لیکن مالک کی اجازت نہیں ہے، یعنی وہاں پر جو ہے نا موضوع کا مطلب یہی ہے، موضوع فضولی میں شامل ہے، لیکن لیس، یہاں سے آگے کہتے ہیں کہ حکم میں شامل نہیں ہے۔ موضوع میں تو ٹھیک ہے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہے، لیکن حکم میں فضول میں شامل نہیں ہے۔ لیکن لیس کل فضولی یتوقف لزومہ علی الاجازت، لیکن ہر فضولی میں
اجازہ مالک ہر فضولی کا لزوم ہونا، لزوم کا مطلب صحیح ہونا، ہر بے فضولی کی صحت اجازہ لاحقہ پر محتاج نہیں ہے۔ اس عبارت سے مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو والی صورت ہے بے فضولی کے حکم میں شامل نہیں۔ بے فضولی کا حکم کیا تھا؟ اس کی صحت کے لیے حکم یہ ہے کہ مالک کی اجازت چاہیے، جبکہ ہمارے معنی نفی میں جس مسئلے میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ ہر بے فضولی میں مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه لا دلیل علی توقفہ یعنی توقف اللزوم علی اجازت المالک، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہر بے فضولی مطلقہ سے مراد جمیع المصادق، تمام صورتیں، تمام صورتوں میں مالک کی اجازت کے اوپر اس کی صحت موقوف ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا دلیل علی توقفہ مطلقہ تمام بے فضولی کی تمام صورتوں میں اس کی صحت مالک کی اجازت پر موقوف ہو، علی الاجازت اللاحقہ اجازہ لاحقہ پر موقوف ہو، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے کہ دیکھو ایک مورد میں آپ کو دکھاتا ہوں جس میں بے فضولی ہونے کے باوجود بھی مالک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ کما ہوا احد احتمالات فی من باع ملک غیرہ ثم ملکہ۔ دیکھو ابھی انشاءاللہ یہ تقریباً اسی بے فضولی کے آخر میں ذکر کرے گا۔ ایک بندے پہلے کسی کے مال کو اس سے پوچھے بغیر معاملہ کر دیتا ہے، بعد میں یہی فضولی کسی نہ کسی طریقے سے اس مال کا خود مالک بن جاتا ہے۔ پہلے جب وہ معاملہ کر رہا تھا تو یہ کسی اور کا تھا، اس کی اجازت کے بغیر پیش کیا، اس نے معاملہ کیا، بعد میں کسی نہ کسی طریقے سے یا ارث کی وجہ سے یا کسی قتل دیت کی وجہ جو بھی ہو، بہرحال بعد میں یہی فضولی اس مال کا اصلی مالک بن جاتا ہے۔ تو وہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں بھائی آپ جس وقت یہ معاملہ کر رہا تھا آپ بائی فضولی تھا، ابھی مالک بننے کے بعد آپ کو اپنے سابقہ عقد کی صحت کے لیے ابھی اجازت دینا چاہیے، آپ کی اجازت کے بغیر معاملہ درست نہیں ہوگا۔ بعض قول کہتے ہیں نہیں یہ سرے سے ہی باطل ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی کسی بھی اجازت کا محتاج نہیں ہے، پہلے آپ نے معاملہ کیا تھا ابھی آپ مالک بن گئے ہیں تو اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ والی صورت دیکھو، ایک بے فضولی کی ایک احتمال یہ ہے کما ہوا احد الاحتمالات، ایک احتمالات یہ ہے کہ فی اس بے میں من باع کوئی انسان بے کرتا ہے ملک غیر ہی، کسی غیر کے مال کے اوپر وہ معاملہ کرتا ہے، ثم ملکہ ہو پھر اس کے بعد خود اس کا مالک بنتا ہے، تو اس کے اندر تین احتمال ہے۔ ایک کہتے ہیں معاملہ سرے سے باطل ہے، ایک کہتے ہیں کہ اسی بندے کی اجازت پہ موقوف ہے، ایک کہتے ہیں نہیں کوئی اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہمارے معنی نفی مصنف بیان کر دیکھو یہ بھی بے فضولی ہے لیکن یہاں پر اس کی صحت اجازت لاحقہ پر محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے فرماتے ہیں ثم مع انه ساتھ يمكن الاکتفاء في الاجازه بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور عن ما يجب ساتھ ہمارے اس معنی نفی میں اس قسم کے معاملے کی بے فضولی کے حکم میں شامل نہ ہونے کی یا اجازہ لاحقہ کا محتاج نہ ہونے کی ایک اور تائید یہ ہے کیا ممکن ہے ہمارے اس معاملے میں الاکتفاء فی الاجازت، اجازت میں ہم اس چیز پہ اکتفا کر سکتے ہیں، بالرضا وہ اس رضا پر ہم اکتفا کر سکتے ہیں، الحاصل بعد البیع المذکور، بے مذکور یعنی بے مذکور سے مراد وہی کیا ہے مالک سے پوچھے بغیر معاملہ کرتا ہے لیکن مالک کی رضایت قلبی ساتھ ہے۔ اس میں جو رضایت حاصل ہے آن ما کا مطلب کیا ہم نے بیان کیا، بے سے پہلے ایک لہجے کے لیے مالک راضی ہے تو معاملے کے بعد ایک آنما سے مراد لہجے کو کہتے ہیں، ایک لہجے کے لیے اگر مالک کی رضایت قلبی ہے تو یہی اجازت یا ہمیں دوبارہ مالک کی اجازت کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا یہ حکماً فضولی میں شامل نہیں ہے۔ خود کہہ رہے ہیں اذ وقوعہ برضاہ، جب یہ بے واقع ہوا ہے مالک کے رضایت کے ساتھ تو لا ينفك عن ذلك، یہی جو مالک کی جو رضایت ہے وہ جدا نہیں ہوا ہے اسی عقد کے فوراً بعد ایک لحظے کے لیے بھی وہی اجازت باقی ہے، جدا نہیں ہوا ہے۔ مع الالتفات سے ہمارا ساتھ وہ جو مالک اصلی ملتفت بھی ہے کہ بھائی فلان بندہ میرے مال پر معاملہ کر رہا ہے اور میں اس چیز پہ راضی ہوں، متوجہ بھی ہے، تو پھر اس صورت میں یہی مالک کے متوجہ ہونے کے ساتھ عقد کے بعد ایک لحظے کے لیے جو کیا ہے راضی ہونا، یہی اجازت ہے، ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بس یہ ایک بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور تائید ثم انہ، چلو ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم غض نظر کریں، قطع نظر چلو آپ کی بات مان لیں، پھر بھی ہمارے پاس اس معاملے کی صحت پر اور فضولی میں حکماً شامل نہ ہونے پر صحت پر ہمارے پاس دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ لو اشکل فی عقود غیر المالک، اگر اشکال کیا جائے ان عقد کے اوپر جو غیر مالک کرتا ہے، کسی کے مال کے اوپر آپ کے بقول یہ سارے فضولی ہے، درست نہیں، ہم آپ کی بات کو مان بھی لیں، تو فلا ينبغي الاشکال فی عقد العبد، اس غلام کی عقد پر اشکال کرنے کا آپ کو حق ہی نہیں بنتا ہے۔ کون سا غلام؟
جو کرتا ہے عقد کرتا ہے نکاحن او بیعن، چاہے وہ غلام عقد کریں نکاح کریں فضولتاً، یا وہ اب کیا ہے عقد کریں بے کریں فضولتاً، لیکن مع علم برضا سید، لیکن وہ اپنے مالک کی رضایت کے ساتھ کرتا ہے، مولا کی رضایت کے ساتھ، چاہے وہ عقد کریں فضولتاً چاہے وہ نکاح کریں۔ ولو لم یأذن لہ، اگر مالک بعد میں اس کا مولا بعد میں اذن نہ بھی ہو، اس کے ساتھ اذن نہ بھی ہو، تو وہاں پر تمام علماء فرماتے ہیں کہ اس کی صحت میں کوئی اشکال نہیں ہے، کسی بھی اجازت کا محتاج نہیں، معاملہ درست ہے۔ کیوں؟ لعدم تحقق المعصیت، بھئی غلام سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے مولا کی معصیت نہ کریں، اس کی مخالفت نہ کریں، یہاں پر کوئی معصیت نہیں ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ مولا راضی ہے، قلبی طور پر راضی ہے، تو یہاں پر کوئی معصیت نہیں ہے۔ التی ہی مناط المنع فی الاخبار، وہ معصیت جو ملاک ہے منع کے حوالے سے، یعنی غلام کو منع کیا گیا ہے کہ آپ اپنے مولا کی مخالفت نہ کریں، تو اس منع کی ملاک اور معیار کیا ہے؟ وہی معصیت ہے۔ ہمارے معنی نفی میں کوئی معصیت نہیں ہے، یعنی فی الاخبار روایات میں یہ موجود ہے کہ غلام کو کہا گیا ہے کہ اپنے مولا کی معصیت نہ کریں، وہ ملاک اور معیار معصیت ہے، ہمارے معنی نفی میں کوئی معصیت نہیں ہے، کیونکہ مولا راضی ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے عقد کیا ہے غلام کیا ہے درست ہے۔ تو دیکھیں اب یہ سارے استدلال ہم نے خود کرنا ہے۔ جب ایک نکاح ہے جو بہت حساس مسئلہ ہے، دماغ و خروج کا مسئلہ ہے، وہاں پر مولا کی رضایت قلبی کے ساتھ صحیح ہو سکتا ہے، تو یہ جو بے ہے یہ اتنا اہم حساس مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر اگر مالک کی رضایت کے ساتھ معاملہ کرے تو یہ بطریق اولا درست ہے، وہاں پر کسی اجازت لاحقہ کا محتاج نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مولا کے ساتھ کوئی مولا کی معصیت تحقق نہیں ہوا ہے اس صورت میں غلام کی اس عقد کے ساتھ، ساتھ ساتھ وہ عدم منافات ہی لعدم استقلال العبد فی التصرف، اور عبد جو ہے نا غلام کسی بھی حوالے سے وہ استقلالاً مالک کی اجازت کے بغیر خود تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اس جملے کے ساتھ بھی کوئی منافات نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے بھائی اس غلام کا عقد کیسے درست ہے؟ شریعت میں روایت میں موجود ہے کہ غلام کے جتنے بھی تصرفات ہیں وہ مستقلاً نہیں ہے، وہ آزاد نہیں ہے، مالک کی اجازت کے ساتھ موقوف ہے، تو عقد مولا کی رضایت کے ساتھ اس کے عقد اور اس کے نکاح کا صحیح ہونا اس عدم استقلال کے ساتھ بھی کوئی منافات نہیں ہے۔ کیوں؟ عدم استقلال وہاں پر ہے جہاں پر اثر نو مالک کی اجازت یا مولا کی اجازت نہ ہو تو وہاں پر جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے معنی نفی میں مولا کی اجازت کے ساتھ ہے تو وہاں پر مالک مولا کی رضایت قلبی کے ساتھ ہے، تو وہاں پر عدم استقلال کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے۔ وہ عدم منافات ہی اس عقد غلام کا جو عقد ہے وہ منافات نہیں ہے لعدم الاستقلال العبد فی التصرف، اس جملے کے ساتھ کہ جس میں کہا گیا ہے کہ عبد جو ہے نا اپنے تصرفات میں استقلال نہیں رکھتا ہے، تو ہمارے معنی نفی میں اس مورد کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو اصل جو بات یہی تھی کہ وہ ختم ہو گیا کہ مصنف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی کسی کے مال پہ معاملہ کرے لیکن مالک کی رضایت قلبی ساتھ ہو تو وہاں پر ابھی تک تو مصنف کی دلیل یہ ہے کہ یہ بے فضولی میں شامل نہیں ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے چلو آپ کے بقول یہ بے فضولی میں شامل ہے ہی ہے تو میں مان لیتا ہوں یہ موضوعاً بے فضولی میں شامل ہے، حکم بے فضولی میں شامل نہیں ہے، یہاں تک تو بات ختم ہو۔ یہاں سے آگے آسان ہے، پھر بے فضولی کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں تم علم، پھر آپ جان لو ان الفضولی قد یبیع للمالک، آگے فرماتے ہیں جو فضولی بے کرتا ہے نا اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ فضولی بے کرتا ہے مالک کے لیے، مثلا یہ آپ کا موبائل ہے، میں آپ سے پوچھے بغیر بے کرتا ہوں، آگے میں یہ اس نیت سے دیتا ہوں کہ میں یہ بے کر رہا ہوں لیکن اس سے جو پیسہ ملے گا وہ مالک اصلی کو ہی دوں گا، اسی کے لیے ہی ہے، اس نیت سے معاملہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان الفضولی قد یبیع للمالک، مالک کے لیے بے کرنے کا مطلب وہی ہے جو وہاں سے پیسہ ملے گا وہ مالک کے لیے ہی ہے، اس نیت سے اس قصد سے وہ معاملہ کرتا ہے۔ وقد یبیع لنفسہ، دوسرا جو ہے نا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، مال کسی اور کا ہے، معاملہ کرنے کے بعد جو پیسہ ملے گا میں خود رکھوں گا، یہ نیت کرتا ہے۔ وعلی الاول، مصنف فرماتے 2 صورتیں بیان کیا نا، ایک للمالک ایک لنفسہ۔ وعلی الاول، اگر یہ فضولی مالک کے لیے معاملہ کرے اول سے مراد تو وہاں پر 2 صورتیں ہیں، فقد لا يسبقه منع من المالک وقد يسبقه المنع، ایک دفعہ یہ فضولی مالک کے لیے معاملہ کرتا ہے لیکن مالک کی طرف سے نہیں ہونے کے باوجود، سبق نہیں کہتے ہیں، سبق نہیں کا مطلب معاملہ کرنے سے پہلے مالک نے اس کو روکا تھا، بھئی آپ نے خبردار کبھی بھی میرے اس مال پر آپ نے معاملہ نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود وہ معاملہ کرتا ہے اور کرتا بھی مالک کے لیے کرتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔
اور لا یسبق سے مراد من المالک، مالک کی طرف سے کوئی نہیں تھا، یہ وقت یسبق المنع، اور بس اوقات وہ معاملہ کرتا ہے لیکن مالک کے روکنے کے باوجود بھی وہ کرتا ہے، اور کرتا بھی مالک کے لیے کرتا ہے۔ بس فہنا مسائل ثلاث، یہاں پر کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ فضولی لنفسہ ہی کرتا ہے یا للمالک کرتا ہے۔ للمالک کرنے کی صورت میں یا ایک دفعہ مالک کی طرف سے نہیں موجود ہے یا نہیں موجود نہیں ہے۔ 3 صورتیں پوری بے فضولی میں، انہیں تینوں کے اوپر جو ہے گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مصنف فرماتے ہیں الاولا، ان میں سے جو ہے نا پہلی صورت یہاں پر کیا ہے؟ ایبیع، آسان ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس فلاں نے صحیح کہا ہے فلاں نے باطل کہا ہے، بس یہی ہے۔ ایبیع للمالک مع عدم السبق من المالک، پہلی صورت ان 3 صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ فضولی بے کرتا ہے مالک کے لیے لیکن مالک کی طرف سے نہیں موجود نہیں ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْمُتَيَقَّنُ مِنْ عَقْدِ الْفُضُولِ، یہ بے فضولی کی 3 صورتوں میں سے قدر متیقن بے فضولی یہی ہے، موضوع کے حوالے سے بھی اور حکم کے حوالے سے بھی، دونوں کیونکہ باقی صورتیں ایک دفعہ وہ مالک کے لیے کرتا ہے لیکن نہیں ہے، ایک دفعہ وہ لنفسہ ہی کرتا ہے، تو وہاں پر بہت سارے قیل و قال ہے، بعض کہتے ہیں بھائی یہ فضولی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بہت سارے قیل و قال ہے، لیکن اس صورت کے حوالے سے جو ہے نا یعنی موضوع کے حوالے سے بھی اور حکم کے حوالے سے بھی قدر متیقن یہ بے فضولی کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے دلیل پیش کرتے ہیں، تو اب یہاں سے اس قسم کے بے فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو مصنف فرماتے ہیں صحیح ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والمشہور الصحۃ، مشہور علماء فرماتے ہیں اس قسم کے بے فضولی درست ہے، مالک کے لیے کریں لیکن مالک کی طرف سے نہیں بھی نہ ہو۔ باقی قدر متیقن میں کوئی اور لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، قدر متیقن کا مطلب باقی درست نہیں ہو سکتا، کیوں؟ دیکھو مالک کے لیے اگرچہ اس نے کیا ہے لیکن مالک کی طرف سے نہیں ہے اور روکنے کے باوجود کیا ہے، لہٰذا باطل درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ انسان تیسری صورت اپنے لیے کرتا ہے، وہاں پر بھی یہ درست نہیں ہے، وہاں پر بہت سارے لمبی چوڑی بات سے فضولی میں نہیں ہے کہتے ہیں، لیکن اس میں تو قدر متیقن مالک کے لیے کرے اور مالک کی طرف سے نہیں بھی نہ ہو تو یہ قدر متیقن بے فضولی میں شامل ہے۔ مشہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ بے فضولی کیا ہے؟ صحیح ہے۔ صحیح سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی صحیح سے مراد یعنی اجازت لاحقہ کے ساتھ صحیح ہے۔ صحت ہم نے پہلے کہا تھا صحت فعلی نہیں ہے بلکہ صحت تعلیقی ہے، یعنی ابھی اس کو ہم صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ابھی فعلاً صحیح نہیں ہے، اگر مالک کی اجازت دے تو صحیح ہے، صحت سے مراد ہے، پھر اس کے اوپر آثار مترتب ہوگا۔ یہاں سے ایک تو مشہور نے کہا یہ صحیح ہے، اس قسم کی فضولی سے بے فضولی صحیح ہے۔ بل فی التذکرۃ نسبہ الی علمائنا، کتاب تذکرہ میں علامہ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ درست ہے اور ہمارے علماء امامیہ کی طرف بھی نسبت دی، انہوں نے کہا یہ صحیح ہے۔ تارتاً صریحاً و اخری ظاہراً، علامہ نے وہاں پر ایک دفعہ صریحتاً کہا ہے کہ اجمع علماء مثلا علماؤنا علی الصحۃ، ہمارے تمام علماء اس قسم کے بے فضولی کی صحت کے اوپر ان کا نظریہ ہے۔ ایک صراحتاً کہا ہے اور ایک دفعہ ظاہراً کہا ہے، کوئی صریح لفظ کے ساتھ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے بلکہ بقولی اس نے کہا ہے ظاہراً کا مطلب کہ عندنا مثلا عند الامامیہ مثلا صحت هذا المعاملہ، یہ معاملہ صحیح ہے، ایک دفعہ صریح کہا ایک دفعہ ظاہراً کہا ہے۔ لیکن علامہ نے یہ کہنے کے بعد ایک اور عبارت پیش کی ہے، اس سے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کیا؟ الا انہ، یہ جو علامہ ہے ذکر عقیب ذالکہ کا اشارہ صراحتاً اور ظاہراً صحت کی طرف نسبت دینے کے بعد علامہ نے ایک اور جملہ کہا ہے، وہ کیا ہے؟ ان لنا فیہ قولا بالبطلان، اس قسم کے بے فضولی کے حوالے سے ہمارے امامیہ کے ہاں بطلان کے بھی نظریات موجود ہے۔ پہلے کہا کہ تمام صحیح ہے، معاملہ درست ہے، کہا اس صورت کو، پھر آخر میں کہا آپ یہ نہ سمجھیں کہ صحیح ہونے کا مطلب 100% تمام کے تمام اس کی صحت کے قائل نہیں، بلکہ ہمارے کچھ علماء کے نظریات ایسے بھی ہیں جو اس قسم کے معاملے کے بطلان کے بھی قائل ہے۔ یہ یہاں تک کچھ علماء کے نظریہ ہے۔ وفی غایت المرام، غایت مرام میں شہید اول نے حقا الصحۃ عن العمانی، حکایت کی ہے ابن عقیل عمانی سے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ بے فضولی کی والی صورت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ والمفید، شیخ مفید سے، والمرتضیٰ، سید مرتضیٰ سے، والشیخ فی النہایہ، والسلار، والحلبی، والقاضی، وابن حمزہ، وحکی عن الاسکافی، ابن جنید اسکافی سے، واستقر علیہ الرأی من تاخر۔ اب یہاں تک تو جتنے بھی علماء ہیں وہ سب کیا کہتے ہیں؟ صحیح کے قائل ہے، ٹھیک ہے، یہ قول اول تھا۔ اما واستقر علیہ الرأی من ادا مثلا تاخر ادا فلاں فلاں، یعنی کہنے کا مطلب یہاں تک تو صحت کے اوپر تمام علماء کے نظریات مستقر ہے، ان لوگوں کے علاوہ
یہ ادا کے بعد قول ثانی آئے گا، ٹھیک ہے. ان لوگوں کے علاوہ جو کہتا ہے کیا ہے درست نہیں ہے، وہ کیا ہے فخر الدین، ٹھیک ہے. وبعض المتاخرین، بعض المتاخرین، بعض متاخرین علماء میں سے جو بعض متاخرین ہے جیسے کہ محقق اردبیلی ہے، سید دامات ہے، بعض متاخرین محدثین جو حدیث نقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے بہت سارے اس کے جو ہے نا بطلان کے قائل ہے، جیسے کہ صاحب حدائق ہے، ہاں محقق جزائری ہے، اور بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں بے فضولی درست نہیں ہے. یہ ادا کے بعد جتنے بھی علماء آئے ہیں نا وہ سارے کیا کہتے ہیں بے فضولی کی یہ والی صورت باطل ہے، درست نہیں ہے. یہ جو عموم ہے نا یہ بطلان پر نہیں ہے، صحت کے اوپر ہے. یہ بھی بیچ میں جو ہے نا یہ درمیان والے جو بطلان والے ہیں عموم، یعنی مصنف فرماتے ہیں والمشہور الصحہ فلان 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 واستقر علیہ رائے، صحت کے اوپر دلیل ہے. کیوں بھائی کیوں صحیح ہے؟ لعموم ادلۃ البیع والعقود. فرماتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے ادلہ جو موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ادلہ بیع کا مطلب کیا ہے، احل اللہ البیع، یہ عام ہے، ٹھیک ہے، یہ احل اللہ البیع عام ہے، اس میں سارے شرائط موجود ہے، ہاں تمام کے تمام شرائط موجود ہے اور معاملہ مالک کے لیے ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور اسی طرح والعقود اوفوا بالعقود بھی یہی کہا جاتا ہے. دیکھو پہلے سے ہی پوری شرائط موجود ہے اور مالک کی اجازت ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے نا دیکھیں معاملہ صحیح ہے. دیکھیں یہ جو احل اللہ البیع کا ہے نا، بیع آپ کے لیے حلال ہے، یا اوفوا بالعقود کا ہے، مالک کی اجازت کے بغیر کیسے اوفوا بالعقود ہوگا؟ نہیں وہ تو ختم ہو گیا نا، وہ تو ہماری یہاں تک تو بات رعایت قلبی والی بات ختم ہو گئی. یہاں سے مصنف نے اصل بیع کی جو قسمیں ہیں وہ ذکر کیا، وہ تو رعایت قلبی والا یہاں تک تو تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی جو ہے نا کلی طور پر ہم صحت کے قائل ہیں، بعد میں اگر اسے جائزے لائے. ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں نا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود میں کہہ رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بحث میں بے فضولی صحیح ہے یا صحیح نہیں کا مطلب مالک کی اجازت کے ساتھ پہلے فضولی معاملہ کریں، بعد میں مالک کی اجازت آ جائے تو وہاں پر صحیح ہے یا نہیں اس کی بات ہے. ابھی اگر آپ کہیں مثلا مالک معاملہ کریں مالک کی اجازت اجنبی معاملہ کریں مالک کی اجازت نہ ہو تو وہاں پر کوئی بھی کہتا ہے کہ معاملہ درست ہے ایسا نہیں کہے گا، سب کہتے ہیں باطل ہے. لیکن جو لوگ صحت کے قائل ہے، جو لوگ بطلان کے قائل ہے، وہ وہاں پر ہے جہاں پر فضولی معاملہ کریں مالک کی اجازت بھی آ جائیں تو وہاں پر ہے. تو دیکھیں اوفوا بالعقود کہتے ہیں دیکھو بھائی پہلے معاملہ کر رہا تھا تو مالک کے فضولی کے اندر سارے شرائط موجود تھی، بعد میں مالک کی اجازت بھی آ گئی ہے تو تمام کے تمام شرائط موجود ہے. آیت کہتی ہے آپ ابھی عقد کے اوپر جو ہے نا کیا کریں وفا کریں. اسی طرح احل اللہ البیع بھی ہے، لہٰذا مالک کی اجازت کے ساتھ اوفوا بالعقود ہے. اگر آپ اجازت کے مالک کو شامل نہ کریں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ مثلا یہ معاملہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایک دو دلیل یہ ہو گیا، عموم آیت ہو گئی ایک دلیل. دوسرا لأن خلوه عن اذن المالک لا یوجب سلب اسم العقد والبیع عنہ. دیکھو ایک دفعہ مالک کی عقد کے ساتھ اگر مالک کے اذن کے بغیر اگر کوئی معاملہ کرتا ہے اور باقی سارے شرائط موجود ہے تو پھر اس صورت میں اس کے بعد مالک اجازت دیتا ہے تو آیا اس کے اوپر عقد کا اسم صدق آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ صدق آتا ہے. کوئی بھی نہیں کہتا ہے بھائی یہ عقد نہیں ہے، مثلا بالغ ہے، حر ہے، سب کچھ ہے، وہ معاملہ کرتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ بیع نہیں ہے. تمام کہتے ہیں یہ بیع ہے، یہ عقد ہے. لہٰذا اسم کا اس کے اوپر صدق آنا یہی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے. اذن مالک سے، ہاں اذن کہا یہاں پر، دیکھو اجازہ نہیں کہا، اجازہ لابد ہونا چاہیے. اذن کیا ہوتا ہے؟ اذن اور اجازہ میں فرق یہ ہوتا ہے کوئی بھی کسی کے معاملے میں مال کے اوپر آپ معاملہ کرنے سے پہلے اگر پوچھتا ہے اس سے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اذن کہا جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ ہم پوچھے بغیر کوئی معاملہ کرتا ہے بعد میں ہم جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو اس کو اجازت کہا جاتا ہے. تو دیکھیں بے فضولی میں اذن نہیں ہے لیکن اجازہ ہے، اجازہ لابد موجود ہے لیکن صرف اذن نہیں ہے. بس معاملہ کرتے وقت مالک سے ہم نے نہیں پوچھا، اذن نہیں ہے تو وہ عقد جس میں مالک کا اذن نہیں ہے لیکن اجازہ موجود ہے تو اس کے اوپر عقد صدق آتا ہے. بھائی اس نے معاملہ کیا بعد میں مالک بھی راضی ہے، مالک بھی مجلس میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی راضی ہوں تو اس کے اوپر عقد صدق آتا ہے. بھائی ٹھیک ہے، اس میں عقد اور بیع اس سے سلب کرنا درست نہیں ہو سکتا ہے تو پھر صورت میں یہ کیا ہے، معاملہ درست ہے. ایک وہ اشتراط و ترتب الاثر بالرضا و توقف علیہ ایضا لا مجال للانکار ہی. جب اس کے اوپر اسم عقد صدق آتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس رضایت مالک کے ساتھ ساتھ، مالک کے اذن کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر
आसार का मुतरतब करना, हाँ, और वह तवक़ुफ़ अलैहि ऐज़न, और उसके आसार के मुतरतब करना भी उसी रज़ायत मालिक के ऊपर मौक़ूफ़ है। ला मजाल अल इनकार ही, उसका कोई इनकार नहीं करता है, उसके साथ सही है। इज़्न क्या है, इजाज़त मालिक के साथ मामला क्या होगा, दुरुस्त होगा। ठीक है, यानी इजाज़त के साथ हो, सब कुछ हो तो मामला दुरुस्त होगा। लेकिन एक चीज़ की कमी है हमारे बहस में, वो क्या है, फ़लम यबक़ल कलाम, बहस सिर्फ यहाँ पर बाकी है, कलाम बाकी नहीं रहेगा। इल्ला, अगर हमारे बहस है तो कहाँ पर है, इल्ला फ़ी इश्तरात सबक़िल इज़्नी, बस बहस इसी में है कि इस मामले में आया मामला करने से पहले इज़्न शर्त है मामले की सिहत के लिए या नहीं, ये शर्त नहीं है। अगर कोई बंदा किसी के माल पे मामला करें, बाद में इजाज़त दे दें तो भी सही हो सकता है, बहस इसमें है। तो जो लोग कहते हैं देखो बेफजूली बातिल है, क्यों, वो कहते हैं देखो मामले की सिहत के लिए बे से पहले मालिक का इज़्न शर्त है, लिहाजा हमारे माना नफ़ी में बेफजूली में इज़्न नहीं है, मामला बातिल है। बाज़ लोग जो सिहत के कायल है वो कहते हैं नहीं भाई, मामले की सिहत के लिए इज़्न शर्त नहीं है मामले से पहले, बल्कि बाद में अगर मालिक इजाज़त भी दे तब भी दुरुस्त है। बस बहस इसमें है। बस वही ला दलील अलैहि, ला दलील अलैहि से मुराद अला सबक़िल इज़्न, बे में इज़्न, बे से पहले मालिक के इज़्न बे से पहले होना चाहिए, इसके ऊपर हमारे पास दलील नहीं है। बस फ़मुक़्तज़ल इतलाक़ात अदमुहु, इतलाक़ात औफ़ू बिल उक़ूद, मसलन अदिल्ला बे और बहुत सारे जो इतलाक़ात हमने बेफजूली की सिहत पर पेश किए, उनके इतलाक़ात तक़ाज़ा करते हैं अदमुहु, अदम सबक़िल इज़्न, इज़्न का पहले होना शर्त नहीं है, बल्कि बाद में मालिक इजाज़त राज़ी हो जाए तब भी मामला सही हो सकता है। बस व मरजअ ज़ालिका कुल्लिही इला उमूम हल्ल बे व वजूब वफ़ा बिल अक़द, ठीक है, ये सारे के सारे दलीलों की बाज़गश्त औफ़ू बिल हल्लल्लाहुल बे औफ़ू बिल उक़ूद के उमूमात की तरह बाज़गश्त है। वो कहते हैं कि औफ़ू बिल उक़ूद और हल्लल्लाहुल बे के उमूम कहते हैं भाई यहाँ पर इज़्न साबिक़ होना शर्त नहीं है, इजाज़त लाहिक़ा भी हो तब भी शामिल है, ये उमूम उस इजाज़त लाहिक़ा को भी शामिल करते हैं और उसकी सिहत को भी साबित करती है। ठीक है, बस खरज मिनहु, इस औफ़ू बिल उमूम के या हल्लल्लाहुल बे के उमूम से खारिज हो जाता है बे की वो सूरत जो अल-आरी अनिल इज़्न वल इजाज़त माअन, वो फजूली जो किसी के गैर के माल पे मामला करे, न मालिक की इज़्न है न मालिक की इजाज़त लायक़ है, वो तो बातिल है, न ये औफ़ू बिल उमूम में शामिल है, न औफ़ू बिल उक़ूद में शामिल है, हाँ, न इसके ऊपर बेसिद्क़ आएगा, ये तो सरीह बातिल है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मामला करें बाद में मालिक इजाज़त दे दें तो वो सही है, वो सारे इस उम्मत के अंदर शामिल है। बस वलम युअलम खुरूज मा फ़क़्दुल इज़्नि व लहिक़हुल इजाज़ा, अम्मा हमें किस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, बे की वो सूरत जिसमें इज़्न नहीं है, यानी बे से पहले मालिक की रज़ा नहीं है, लेकिन व लहिक़हुल इजाज़ा, लेकिन बे के बाद मालिक की इजाज़त शामिल है, मालिक राज़ी हो गया है उसके बारे में हमें इल्म नहीं है, तो ये उमूमात उसको शामिल करते हैं और कहते हैं कि ये सही है। ठीक है, ये एक और दलील पेश करते हैं जिससे वो मंतिकी अंदाज में उन्होंने पेश किया, वो ये है कि ये वाली यानी ये वाली सूरत किस में शामिल है, अफ़न मामला सही है, यानी एक फजूली मालिक के लिए मामला करे और मालिक की तरफ से नहीं भी ना हो तो ये भी मामला भी क्या है, दुरुस्त है। क्यों, इसलिए कि वह इलामादा करना, एक तो हमने बहुत सारे अदिल्ला पेश किए उसकी सिहत पर, दूसरी बात वह इलामादा करना यरजउ इस्तिदलालिहिम, उलमा के ये इस्तिदलाल जो है ना बाज़गश है किस चीज़ के ऊपर, बिअन्नहु अक़दा सदर अन अहलिही, ये जो फजूली से जो अक़द सादिर हुए ना वो अहल अक़द से सादिर हुआ है। अहल अक़द का मतलब क्या है, ये अक़द है, और अहल से मुराद क्या है, वो फजूली मालिक है, बालिग है, आकिल है, क़ासिद है, सब कुछ है, अहल से सादिर हुआ है। ठीक है, तो हर वो अक़द जो अहल से सादिर होता है वो क्या है, सही है, और बाद में मालिक के खुसूसन मालिक के बाद में इजाज़त भी हो तो क्या है, सही है। आप उसको सोगरा कुबरा भी बनाएं, मसलन हर वो अक़द जो अहल से सादिर हो जाए तो वो क्या है, सही है, यानी हर वो अक़द जो सादिर हो अहल से तो वो अक़द जो अहल से सादिर हो क्या है, दुरुस्त है। लिहाजा बेफजूली आकिल भी है, बाली भी है, सब कुछ है, और बाद में मालिक ने इजाज़त भी दी है तो ये अहल अक़द में से है, लिहाजा दुरुस्त है। बस फमा ज़करहु फ़ी गायतिल मराम, गायत मराम में जो इबारत ज़िक्र की गई है कि उसने इस चीज़ की इस इस्तिदलाल पर क्या एतराज़ किया है, क्या मिन अन्नहु मिन बाबिल मुसादरात, भाई आप ये मिन बाबिल मुसादरात में से, मुसादरात मिन बाबिल मुसादरात का मतलब क्या है, दलील यानी ऐन मुद्दआ, आप ये कह सकते हैं दलील ऐन मुद्दआ है आपकी। क्यों, आपने कहा है कि ये बेफजूली अहल अक़द से सादिर हुआ है, हमारी मुद्दआ ही है ये भाई
ہم کہتے ہیں فضولی اہل ہے یا نہیں ہے، ہماری بحث اس میں ہم کہتے ہیں فضولی عقد کرنے کا اہل ہی نہیں ہے، کیوں وہ مالک نہیں ہے، کسی کے مال پہ معاملہ کر رہا تو کیسے اہل ہے یہ؟ ہماری بات ہی اسی میں ہے کہ یہ فضولی اہل عقد نہیں ہے، اہل نہیں رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل سے صادر ہوا ہے، یہ جو ہمارا آپ کی دلیل ہمارا یعنی مدعا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ جو غایت مرام میں جنہوں نے یہ جو اوپر والی یعنی بِأَنَّهُ عقد صدر من اہلہ کے اوپر انہوں نے جو اعتراض کیا تھا کہ یہ باب المصادرات میں سے ہیں، دعویٰ عین دلیل ہے، ہاں دلیل عین دعویٰ ہے، لم اتحقق وجہہ، اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہوئی۔ کیوں کہا کہ انہوں نے کہ یہ باب المصادرات میں سے ہیں، یہ جو دلیل عین دعویٰ ہے کس بنیاد پر انہوں نے کہا ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ فضولی اہل ہے یا نہیں ہے، ہمیں شک ہے۔ کیوں شک ہے بھائی؟ فضولی اہل ہے، کیوں؟ لأن کون العاقد عاقد فضولی اہلا للعقد، عقد کا اہل رکھتا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ مثلا یہ فضولی اہل ہے یا نہیں؟ ہمارے بحث اسی میں نہیں، فضولی اہل رکھتا ہے، کیوں؟ من حیث انہ بالغ عاقل، بالغ عاقل ہے، لا کلام فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وکذا اسی طرح کون المبیع قابلا للبیع، اسی طرح جو کچھ اس نے آگے بیچا ہے مبیع ہے وہ بھی قابل بیع ہے۔ وہ کتا سور کی طرح نہیں ہے کہ جس کا بیع کرنا حرام ہو، بلکہ اس نے کتاب بیچی ہے، کوئی ایسی چیز بیچی ہے جو قابل بیع ہے۔ فلیس محل الکلام، اس میں بھی ہمارا محل کلام نہیں ہے۔ ایک ہی بحث ہمارے درمیان وہ یہ ہے، کیا ہے؟ الا خلو العقد عن مقارنۃ اذن المالک، بس صرف یہ ہے کہ اس عقد کے ساتھ مالک کے اجازت کیا ہے، عفوا مالک کے اذن عقد کے وقت ساتھ نہیں ہے، بس صرف یہ چیز کمی ہے۔ وہ مدفوع بالاصل، اس کو ہم اصل کے ذریعے سے دفع کرتے ہیں۔ بھائی شک ہوتا ہے کہ فضولی نے کسی کے مال کے اوپر معاملہ کیا اور معاملے کے وقت مالک کا اذن نہیں ہے، لیکن معاملے کے بعد موجود ہے، تو شک ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آیا عقد کے وقت مالک کے اذن کا عقد کے ساتھ ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں الاصل عدم الشرط، اصل میں مالک کے اذن عقد کے ساتھ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بعد میں مالک راضی ہو بھی جائے تب بھی درست ہے، ہم اس کو اصل کے ذریعے سے اس شرط کو دفع کرتے ہیں۔ ولعل مراد الشہید، مصنف فرماتے ہیں شہید کی مراد بھی یہی ہو، ٹھیک ہے۔ غایت المرام تقریباً شہید اول کی کتاب ہے۔ مصنف فرماتے ہیں شاید شہید کی مراد بھی یہی ہو کہ ان الکلام فی اہلیت العاقد، عاقد کی اہلیت کے بارے میں ہے، لیکن ویکفی فی اثباتها، عاقد کی اہلیت کی اثبات کے لیے یہی کافی العموم المتقدم، وہی عموم اوفوا بالعقود تعالی اللہ البیع، جتنے بھی عموم ہم نے ذکر کیے، ایک تو اصل کے جیسے دفعہ کیا، دوسری بات بہت سارے عمومات موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عاقد فضولی اہل ہے، کیوں؟ اصل چیز یہ ہے تب اہل ہوگا جب مالک کی رضایت، بعد میں مالک اجازت دیں تو اہل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہماری جو اصل بحث میں بے فضولی کی بحث میں یہ کہ بے فضولی صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ وہاں پر ہے جہاں پر مالک کے رضایت، بعد میں مالک اجازت دے تو مالک کی اجازت کے بعد تو اہل ہے۔ یہ کیوں اہل نہیں ہے؟ پہلے سارے شرائط موجود تھے، صرف مالک کی رضا نہیں تھا، وہ بعد میں مالک نے دے دیا تو سارے رضایت اس کے اندر موجود ہے، اور پہلے والے جتنے بھی عمومات ہم نے ذکر کیے وہ سب اس کو شامل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو ہماری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ عقد کی جو ہے نا بے فضولی میں تین صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ مالک خود فضولی مالک کے لیے کرتا ہے، اور مالک کی ایک اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ جب مالک کے لیے کرتا ہے تو یا اس کی طرف سے نہیں ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے صورت اولا کو ذکر کیا ہے کہ فضولی مالک کے لیے معاملہ کرتا ہے اور مالک کی طرف سے نہیں موجود نہیں ہے، تو مشہور علماء اور بہت سارے علماء نے اس کی صحت کے اوپر دلیل پیش کی، اور متاخرین اور بعض متاخر المحدثین نے جو ہے نا اس کے عدم یعنی صحت کے اوپر جو ہے نا دلیل پیش کی، اور مصنف نے اس کے بعد جو ہے نا مقتضى العمومات الصحہ، مصنف نے دلیل یہ پیش کی، دیکھو اس قسم کے بے فضولی آیات، روایات اور بہت ساری دلیلوں کے عمومات دلالت کرتی ہے کہ یہ فضولی کیا ہے، اس قسم کے معاملے کیا ہے، صحیح ہے۔ انشاءاللہ باقی کلام ہم بعد میں ذکر کریں گے۔